لفظ ہیں، نمبر 1 عطا اور نمبر 2 بقا۔ عطا سمجھیں اور بقا سمجھیں، پورا عنوان اور پورا جلسہ انسان کے ذہن میں محفوظ نہیں رہتا، لیکن خلاصہ انسان دماغ میں بٹھا لیتا ہے۔ آپ 2 لفظ ذہن نشین فرما لیں، نمبر 1 عطا اور نمبر 2 بقا۔ عطا اور بقا کا مطلب کیا ہے؟ اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کا نظریہ ہے اس کائنات کے وجود کی عطا یہ بھی حضور کا صدقہ ہے، اس کائنات کے وجود کی بقا یہ بھی حضور کا صدقہ ہے۔ ہمیں جو کچھ ملا ہے وہ بھی حضور کی وجہ سے ہے، ہمارے پاس جو کچھ بچا ہے وہ بھی حضور کی وجہ سے ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کائنات کے وجود کی عطا یہ بھی حضور کا صدقہ، کائنات کے وجود کی بقا یہ بھی حضور کا صدقہ۔ جب یہ 2 باتیں سمجھ آئیں تو پھر ختم نبوت بھی سمجھ آتی ہے، اس عنوان پہ جان اور مال لگانا بھی سمجھ آتا ہے، اس پہ سب کچھ فدا کرنا بھی سمجھ آتا ہے، اس عقیدے پر لوگ دیوانوں کی طرح اپنی جان کو لٹاتے ہیں، یہ بات بھی سمجھ آتی ہے۔ پہلے بنیاد سمجھیں، اس کے بعد اگلی بات میں کرتا ہوں۔ ہمارا نظریہ یہ ہے کائنات کے وجود کی عطا یہ بھی حضور کا صدقہ، کائنات کے وجود کی بقا یہ بھی حضور کا صدقہ۔ میں نے اس کے لیے 2 آیتیں پڑھی ہیں، پہلے پہلی بات کو سمجھیں پھر دوسری سمجھیں۔ قرآن کریم میں ہے وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اللہ رب العزت نے آسمانوں کو پیدا کیا، اللہ نے زمینوں کو پیدا کیا، وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، پھر خدا نے 7 زمینیں، اوپر 7 آسمان، ان 7 آسمانوں پہ سمندر، اس سمندر پہ عرش خدا نے سجایا ہے۔ ایک سمندر وہ ہے جو کراچی میں ہے، ہمیں آنکھوں سے نظر آتا ہے، ایک سمندر وہ ہے جو خدا کی کرسی پہ ہے، ہمیں نظر نہیں آتا۔ کراچی والے سمندر کو ماننا یہ ایمان نہیں ہے، وہ آنکھ نے دیکھا ہے۔ اس سمندر کو ماننا ایمان ہے جس کو آنکھ نے دیکھا نہیں ہے۔ کملی والے پیغمبر نے فرمایا ہے ہم حضور کے ماننے والے ہیں، نظر نہ آئے تب بھی مان لیتے ہیں، نظر آئے تب بھی مان لیتے ہیں، سمجھ نہ آئے تب بھی مان لیتے ہیں، نہ سمجھ آئے تب بھی مان لیتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا میں قرآن پڑھنے لگا ہوں، 7 زمینیں پیدا کی، 7 آسمان پیدا کیے، وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اپنا عرش اس سمندر پہ خدا نے رکھا ہے۔ یہ زمینیں پیدا کیوں کی ہیں، آسمان پیدا کیوں فرمائے ہیں، عرش کو سمندر پہ کیوں رکھا ہے، وجہ اللہ نے خود بتائی ہے لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، میں تمہیں دکھانا چاہتا ہوں احسن عملہ کون ہے، میں پیدا فرمانا چاہتا ہوں احسن عملہ کو۔ ظاہر ہے پیدا فرمائیں گے تبھی ہمیں دکھائیں گے، جب پیدا کریں گے نہیں ہمیں دکھائیں گے کیسے؟ اس کا معنی یہ ہے زمین و آسمان کو پیدا بھی کیا احسن عملہ کی وجہ سے، عرش کو سمندر پہ سجایا بھی احسن عملہ کی وجہ سے۔ اگر احسن عملہ دکھانا نہ ہوتا، احسن عملہ کو بنانا نہ ہوتا، اللہ آسمان و زمین کو وجود نہ دیتے۔ احسن عملہ کیا ہے؟ عربی زبان کے 2 لفظ ہیں، ایک لفظ ہے اکثر عملہ، ایک لفظ ہے احسن عملہ۔ اکثر عملہ کا معنی کیا ہے؟ احسن عملہ کا معنی کیا ہے؟ اگر کوئی آدمی عمل زیادہ کرے نتیجہ تھوڑا نکلے اسے کہتے ہیں اکثر عملہ، اگر آدمی کام تھوڑا کرے نتیجہ زیادہ نکلے اسے کہتے ہیں احسن عملہ۔ پورے قرآن کو پڑھ لیں، اللہ اکثر عملہ کی بات نہیں کرتے، جب بھی کرتے ہیں احسن عملہ کی بات کرتے ہیں۔ میں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں ایک کثرت عمل ہے، ایک حسن عمل ہے۔ شریعت کو کثرت عمل مطلوب نہیں ہے، حسن عمل مطلوب ہے۔ شریعت یہ نہیں کہتی عشاء سے فجر تک آپ نمازیں پڑھیں، لیکن شریعت ضرور کہتی ہے عشاء اور فجر پڑھیں لیکن اچھی طرح پڑھیں۔ آدمی زیادہ پڑھے تو اسے کثرت عمل کہتے ہیں، اچھی طرح کرے اسے حسن عمل کہتے ہیں۔ ایک اکثر عملہ ہے، ایک احسن عملہ ہے۔ ذرا توجہ رکھنا، اگر عمل زیادہ نتیجہ کم ہو یہ اکثر عملہ، اگر عمل تھوڑا نتیجہ زیادہ یہ احسن عملہ ہے۔